یہ عمل ان کو چھوڑ کے وہ عمل کریں۔ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم جتنا زیادہ عمل کریں اتنا زیادہ ہی پسندیدہ ہے، لیکن بخشش کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز انسان پڑھتا ہو۔ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ بخشش کی امید بھی رکھے، الا یہ کہ رب اپنی رحمت کر دے۔ اگر اللہ اپنی رحمت کر دے اور اس کو بخش دے تو یہ پھر اس کے مقدر، لیکن میرے نبی کی متعدد احادیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بخشش کے لیے 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے انسان رکھیں تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اچھا کلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ ہم تو پکا کے خود ہی کھانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں نا کہ بہت اچھا کام کر لیا۔ آپ نے فرمایا اسلام طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام یہ ہے کہ انسان اچھی بات کرے، گفتگو کرے تو اچھی کرے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام ہے کہ ہم قرآن کی باتیں کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ چلے سارا دن نہیں کرنی، 24 گھنٹے ہم نہیں کر سکتے تو ہم کوشش کریں کہ کم از کم تھوڑا وقت نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اسلام بہترین طیب الکلام اچھا کلام کرنا ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے پوچھا مل ایمان، اچھا ایمان کون ہے، ایمان کون سا ہے اچھا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایک تو صبر کرنا اور دوسرا سخاوت کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے ہم ان کو بچا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اسلام کو بہترین قرار دے رہے ہیں؟ سخاوت کرنے کو۔ سخی سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ پھر کہنے لگے ایو الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے سب سے زیادہ اسلام کس شخص کا افضل ہے؟ کون سا شخص ہے جس کا اسلام سب سے افضل ہے، اس کا ایمان اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص اللہ کی نظر میں اس کا اسلام، اس کا ایمان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بہترین ہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم نے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دیا تو اپنی زبانوں سے بھی ان کو محفوظ کر دیں۔ کسی مسلمان کے لیے اپنی زبان پر کوئی بری بات نہ لائیں، بلکہ